میں جب آپ کانسٹیٹیوشن اپنا کھولتے ہیں سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دیباچے پر، پریامبل پر، جو اوپننگ ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس میں بالکل پہلا جملہ یہ کہتا ہے whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، کہ پوری کائنات پر، یعنی صرف زمین کے اس خطے پر نہیں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور صرف اس سیارہ زمین پر نہیں، پوری کائنات پر حکم صرف اللہ کا ہے۔ This is the very first sentence of the Constitution. Sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. Alone. تنہا۔ اور اس کے بعد ہم نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں یہاں ریاستی اور حکومتی اختیارات کیسے استعمال کیے جائیں گے، تو ایک تو اس میں ہم نے اس بات کو ایکسپلیسٹلی مینشن کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی یہ پاورز ہیں یہ ہیں ایک سیکرڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت۔ اب امانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں رول یہ ہے کہ جس کی امانت آپ کے پاس رکھی گئی ہے، جس نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اس نے آپ پر جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں، جو کنڈیشنز لگائی ہیں، وہ ماننی لازم ہے۔ آپ نے مجھ سے کتاب لی پڑھنے کے لیے، میں نے کہا یار پڑھ کر یاسر کے حوالے کر دیں، تو دانش صاحب پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پڑھنے کے بعد یاسر کے حوالے کر دیں۔ بیلمنٹ آپ نے کانٹریکٹ میں پڑھی ہوگی یہ چیز۔ اگر میں نے ان سے یہ کہا ہو کہ نہیں یار یاسر کے بجائے شاہد کو دے دیں، تو شاہد کو دینا ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح ٹرسٹ کے کانسیپٹ پر غور کریں، یعنی اسلامک لا کو ایک طرف رکھیں، انگلش لا اور ایکویٹی کی طرف آئیں، اور اس میں جو ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے اور جس کو ٹرسٹ سونپا جاتا ہے، جو ٹرسٹی ہوتا ہے، اور جو ٹرسٹ ڈیڈ میں جو ریسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ذہن میں تازہ کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ریاست اور حکومت کے اختیارات ہیں یہ سارے ایک مقدس ٹرسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آگے ہم نے مزید ایکسپلیسٹلی مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ اختیارات ہم استعمال کریں گے ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی ہم، اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ہمارے پارلیمنٹ کے پاس نہ ہماری عدلیہ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جو اللہ کے مقرر کردہ حدود سے باہر ہو۔ جو پہلی چیز دیکھنے کی ہوگی ہمیشہ وہ یہ ہوگی، کوئی بھی قانون بناتے ہوئے یا کسی بھی قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے، کہ کیا یہ جو اختیار ہے یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز پر مبنی تو نہیں ہے۔ اچھا پھر اتنا بھی نہیں، آگے ہم نے مزید اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ پاکستان میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی حکومت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، کوئی موروثی حکومت نہیں ہوگی، لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوگی حکومت۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہاں لوگوں کو آزادی اور تمام حقوق حاصل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک فریز کا ہم نے اضافہ کیا ہے، ایز اننسیٹڈ بائی اسلام۔ آزادی حاصل ہوگی ہمیں، حقوق ہوں گے لوگوں کے، لیکن یہ آزادی اور یہ حقوق یہ سارے ہوں گے ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، جیسے اسلام نے واضح کیے ہیں، دیے ہیں۔ تو آزادی کا تصور اسلامی تصور، حقوق کا تصور اسلامی تصور، اور پھر یہ تو دیباچہ ہے، یہ پریمبل ہے، اور یہ پریمبل ہم نے کوئی ایک دن میں نہیں بنایا۔ 1949 میں جو ہماری دستور ساز اسمبلی تھی، آئین ساز اسمبلی تھی، پہلی آئین ساز اسمبلی، اس نے بہت تفصیلی ڈیبیٹ کے بعد جو 8 مارچ سے 12 مارچ تک جاری رہی، اور وہ ڈیبیٹ آپ آج بھی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ ضرور، قانون کے طلبہ ہیں، پریکٹیشنرز ہیں،
ضرور وہ ڈیبیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. 5 دن کی ڈیبیٹ ہے, اس میں بہت اعلیٰ پائے کی ڈسکشن ہوئی ہے, بہت تفصیلی بحث ہوئی ہے. یہ جتنے بھی سوالات آج اٹھائے جاتے ہیں, جن میں سے چند ایک پر میں یہاں تھوڑی بہت بحث کروں گا بھی, وہ ساری ڈیبیٹ, وہ ساری بحث آپ کو اس ڈاکومنٹ میں مل جائے گی. کس کا اسلام, کون سا اسلام, کیا ہم تھیوکریسی کی طرف جا رہے ہیں, ملائیت کی طرف جا رہے ہیں, پاپائیت کی طرف جا رہے ہیں, جیسے پوپ کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. کیا اس دور میں وہ کہانیاں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں ان پر عمل ہو سکتا ہے؟ غیر مسلموں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہوں گے؟ اور اس طرح کی بہت ساری بحث ہیں. اس میں نان مسلم جو ممبرز تھے ان کی جانب سے بھی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے, اور جو علماء کی جانب سے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اور پھر خصوصاً میں ذکر کروں گا اشتیاق حسین قریشی صاحب, بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت زبردست کام تھا ان کا. ان کی ایک کتاب کا آگے بھی میں حوالہ دوں گا. انہوں نے جو بحث کی ہے, اور پھر اس ساری بحث کو جس خوبصورتی کے ساتھ نوابزادہ لیاقت علی خان نے کنکلوڈ کیا ہے, وہ ایک بہت ہی خاصے کی چیز ہے. ویسے لوگ کہا کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کی ہسٹری پڑھاتے ہوئے, اور بالخصوص امریکن کانسٹیٹیوشنل لا, US کانسٹیٹیوشنل لا پڑھاتے ہوئے, کہ کیسے وہ کنونشن ہوا اور اس میں بینجامن فرینکلن نے یہ کہا اور فلاں نے وہ کہا. ہاں, لیکن آپ ادھر آئیں اور یہ ڈیبیٹ دیکھیں کہ یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیبیٹ ہے یہ کس اعلیٰ درجے کی ہے. اور پھر لیاقت علی خان کی جو آخری سپیچ ہے وہ دیکھ لیجئے, ساری, یعنی آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور کس زبردست معیار کی وہ بحث ہے. اور پھر جو ڈاکومنٹ انہوں نے بنایا, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, تو امریکی اعلان آزادی جس کو کہتے ہیں, US ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس, وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس امریکی کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے فارمل. دس از ناٹ پارٹ آف دا US کانسٹیٹیوشن. لیکن US کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے ان دا لائٹ آف دیٹ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس. اس کی اتنی اہمیت ہے, کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں مثال کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے بالکل شروع میں, US ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں, کہ ہمارے نزدیک یہ حقائق ہیں جو سیلف ایویڈنٹ ہیں, جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ بدیہی حقائق ہیں. کیا؟ that all men have been created equal. تمام انسان, بلکہ تمام مرد, وہاں مین کا لفظ ہے اور 200 سال تک اسے مرد ہی سمجھتے رہے. تمام مرد برابر پیدا کیے گئے ہیں. That they have been endowed by their creator with certain inalienable rights. کہ ان کو ان کے خالق نے ایسے حقوق دیے ہیں جو ان سے چھینے نہیں جا سکتے. That among them are the right to life, liberty and pursuit of happiness. اور پھر آگے مزید بھی بہت کچھ. تو آج بھی امریکی کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یا کسی امریکن لا کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے ذریعے ہم نے جس سسٹم کا اعلان کیا ہے اور جس پر یہ سارا نظام کھڑا ہے, اس کی روح سے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے. کیا مثال کے طور پر اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہے, فیڈریشن کے پاس, کہ وہ لوگوں سے, انڈیویجولز سے اسلحہ چھینے, رائٹ ٹو بیئر آرمز, اسلحہ رکھنے کا حق. US کانسٹیٹیوشن کا کہنا ہے کہ یہ انڈیویجول کا ذاتی دفاع کا جو حق ہے یہ انیلینیبل رائٹ ہے, یہ اس سے چھینا نہیں جا سکتا. اور بہت ریسنٹلی US سپریم کورٹ نے اس کو ری افرم کیا ہے. ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں کہ لوگوں سے یہ چھینے,
ہاں اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرے, غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے, لیکن چھین نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں یہ یو ایس سپریم کورٹ کا کہنا ہے, یو ایس کانسٹیٹیوشن کا کہنا ہے. صلح حدیبیہ کے بارے میں تو سب نے سنا ہے, اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے امن کی علامت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ پہلو پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے, امن کو یقینی بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت شرائط قبول کی تاکہ جنگ نہ ہو, امن کو ایک موقع دے دیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کا ٹیکسٹ آپ پڑھیں تو اس میں یہ جو بات کہی گئی تھی نا کہ اس سال آپ واپس جائیں, ابھی آپ عمرے کے لیے آئے ہیں, احرام باندھ کر آئے ہیں, لیکن ابھی اب ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آئیں. تو اس میں اس کنڈیشن میں یہ بھی ایکسپلیسٹلی مینشنڈ ہے کہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا سوائے اس تلوار کے جو ہر شخص کے پاس ہوتی ہے. یعنی احرام باندھ کر مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کرتے ہوئے, سعی کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے پاس تلوار ہوتی تھی. آپ آج کہیں پاسبل ہے. اور ہوا کیا ہے, مجھ سے آپ سے, مجھ سے تو خیر نہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ سے, اسلحہ لے لیا گیا ہے اور ہمیں نہتہ کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ریاست نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی کہ میری اور آپ کی حفاظت کرے, وہ ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہی, اور ہمیں کہا پرائیویٹ بہت ساری سیکیورٹی کمپنیز ہیں, اپنے لیے گارڈ ہائر کر لیں. بھئی یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے اسلحہ مجھ سے اس لیے چھینا تھا کہ آپ میری حفاظت کریں گے, تو آپ نے مجھ سے اسلحہ چھین لیا, مجھے ڈاکوؤں کے سامنے نہتہ کھڑا چھوڑ دیا, اور اب مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی پیسے ہیں تو گارڈ رکھ لو. اس گارڈ کو تنخواہ جو کمپنی دے گی اس کمپنی کو لائسنس ہم دیں گے, اس سے فیس ہم وصول کریں گے. سو دس از ایبسلیوٹلی دس شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. بہرحال یہ تو ایک ضمنی سوال تھا جو آپ کو تنگ کرنے کے لیے میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے آپ اس ایشو پر کہ یہ جو دیباچہ ہے کانسٹیٹیوشن کا, کیا یہ کانسٹیٹیوشن ابھی, یعنی اس طرح کا سوال لوگ اٹھاتے ہیں, اور بدقسمتی سے یہ سوال ہماری سپریم کورٹ میں بھی کئی دفعہ اٹھا ہے کہ کیا یہ جو دیباچہ ہے آئین کا, جس کو ہم آبجیکٹیوز ریزولوشن کے نام سے جانتے ہیں, قرارداد مقاصد, کیا یہ آئین کے مفہوم کو متعین کرتا ہے؟ کیا آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہم نے اس دیباچے کو دیکھنا ہے؟ بھئی نہیں دیکھنا تھا تو پھر لکھا کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا, یہ آئین ساز اسمبلی کی جانب سے پہلے یعنی سب سے پہلی دستاویز ہے جو انہوں نے بنا کے ہمیں دی ہے, جس نے آپ کے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے بنیادی خد و خال طے کیے ہیں. تو اس کی وہی حیثیت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بہت مایہ ناز جج تھے جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب, جو بعد میں چند ہفتوں کے لیے چیف جسٹس بھی بنے, انہوں نے جب 2015 میں وہ جو بڑا مشہور کیس رہا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ کیا یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں, تو فل کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں مختلف ججز نے الگ الگ بھی ججمنٹس لکھی. تو اس میں جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے جو ججمنٹ لکھی اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس دیباچے کو ہمارے دستوری نظام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو امریکی دستوری نظام میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو حاصل ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو عام قانون کا دیباچہ نہیں کہہ سکتے. جیسے برطانوی پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے تو شروع میں ایک دو جملے, کبھی ایک جملہ, کبھی آدھا جملہ دیباچے کے طور پر لکھ دیتی ہے, تو وہاں برطانوی عدالتیں کہتی ہیں کہ دیباچے کو ہم نہیں دیکھیں گے, ہم سیکشن 1 سے جو شروع ہوتا ہے آپریٹو ٹیکسٹ اس کو دیکھیں گے. ہاں کہیں کوئی ابہام ہو تو پھر دیباچے کی طرف جائیں گے. برطانیہ والے اپنے
قوانین کے لحاظ سے یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا یہ جو دستور کا دیباچہ ہے، آئین کا دیباچہ ہے، یہ اس طرز کا نہیں ہے. اس کی وہ حیثیت ہے جو امریکی نظام میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے جو آئین بنایا اور اس کا دیباچہ بنایا وہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انہوں نے کہا بلکہ وہ دیباچہ کوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھارت کے آئین کا دیباچہ ہے، یہ ہمارے آئین کا دیباچہ ہے، ذرا دونوں کا موازنہ کر لیں، کوئی میچ بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ انہوں نے، جواد خواجہ صاحب واز اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف جج، تو انہوں نے اس ڈیبیٹ سے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ہوئی تھی 8 مارچ سے 12 مارچ تک، اس میں سے نان مسلم جو ممبرز تھے ان کی سپیچز سے پیسیجز اٹھا کے کوٹ کیے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس دیباچے کی حیثیت کیا ہے. اور پھر یہ دیباچہ آرٹیکل 2A کے ذریعے 1985 میں 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اب آپریٹو پارٹ بھی ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو وہ جو سوال کبھی تھا وہ تو رہا ہی نہیں. اچھا، پھر آگے آئیے، آرٹیکل 1 آف دا کانسٹیٹیوشن کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کا نام کیا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور یہ نام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلامک بھی ہے، یہ ریپبلک بھی ہے. ریپبلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی بھی طالع عازمہ کو جبراً اپنا آمرانہ نظام مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ ریپبلک ہے، یہاں جمہور کی چلے گی، فرد کی نہیں چلے گی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو. Howsoever above you are, the law is above you. وہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں کیس میں کہا تھا 2019 میں، آپ جتنے بھی اونچے مقام پر ہیں، قانون آپ سے اوپر ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اسلامک ہے. ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر آیا تھا پاکستان کا، جو پہلا، جس نے یوں کہیں سارا نظام برباد کرنے کی بنیاد جس نے رکھی، جنرل ایوب خان، اور اس نے پاکستان کو سیکولرائز کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی. اور اس بھرپور کوشش میں اس نے ایک کام یہ کیا کہ ملک کا نام تبدیل کر لیا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ملک کا نام تبدیل کر کے رکھ دیا تھا ریپبلک آف پاکستان، اسلامک کا لفظ ہٹا دیا تھا. شدید احتجاج ہوا، ملک بھر میں ہوا، مشرقی پاکستان میں بھی ہوا، مغربی پاکستان میں بھی ہوا، اور اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور خود ترمیم کر کے ملک کا نام واپس اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھنے پر اسے مجبور ہونا پڑا. یہ ملٹری ڈکٹیٹر کی پہلی شکست تھی. اور وہ پہلی شکست کس بات پر ہوئی کہ ملک اسلامی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بعد سے اس کے اقتدار میں یوں کہیں دراڑیں پڑ گئیں اور پھر بتدریج وہ پیچھے ہٹتا گیا.